اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بے مثل بے مثال ہے، تمام کائنات کا مالک و خالق و رازق و وارث ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں۔ درود لامحدود شافع یوم النشور ہادی برحق احمد مجتبیٰ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر پڑھنے کے بعد واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، الحمدللہ اس اللہ کے عالم کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی توفیق سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ خالق کائنات ہم سب پر اپنا کرم اور فضل نازل فرمائے۔ جو تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری قبول فرمائے، جو لا رہے ہیں اللہ انہیں جلدی آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ مقدس ذی الحجہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، جس کے اندر عظیم الشان قربانی کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چند مقدس نفوس کا ذکر بھی کرتا ہے، جن میں سے حضرت سیدنا خلیفۃ الرسول، خلیفہ سوم، حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی، سب کہیے رضی اللہ تعالی۔ جو صحابہ کا نام سنے اس کو چاہیے کہے رضی اللہ تعالی، حضور کا نام نامی آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور اولیاء اکرام کا تذکرہ ہو تو ولی کے نام پر رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ میں ہر بار عرض کرتا رہتا ہوں، اب بھی میں آپ کو پھر عرض کر رہا ہوں کہ جب بھی صحابہ کا نام آئے یا اولیاء اکرام کا نام آئے تو آپ سب عاشق ہیں، سرکار کے غلام ہیں، سرکار کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، حضور کے غلام، اولیاء اکرام کے بھی غلام ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں، اور فقط اہل سنت و جماعت ہے جو کسی کا گستاخ اور بے ادب نہیں ہے۔ ادب ہے تو اہل سنت میں، احترام ہے تو اہل سنت میں، عزت ہے تو اہل سنت میں، اگر کسی کو عقیدت کے پھول نچھاور کرتا ہے تو اہل سنت کرتا ہے۔ یہ شرف اہل سنت کو حاصل ہے، اور یہی ہماری صداقت ہے، یہی ہماری سچائی ہے، یہی ہماری پختگی ہے، یہی ہمارا قرآن و حدیث کے مطابق دین کے مطابق ہمارا مسلک ہے۔ الحمدللہ یہ سچا اور سچا مسلک ہے۔ تو اسی لحاظ سے چونکہ ذی الحجہ شریف انتہاؤ کو ہے، اس کے آخری ایام ہیں، تو اس کے اندر جہاں پر قربانی کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں پر عظیم الشان قربانی حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ اسی بنا پر جو میں نے آیا مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب لم یزل ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ رہے، اشداء علی الکفار، کافروں پر شدید ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ، وہ رکوع و سجود کرتے ہیں، اللہ کا ان پر فضل ہے، ورضوانا، اور اللہ ان پر راضی ہے۔ یہ آیت مقدسہ جس کا آپ نے ترجمہ نوٹ فرمایا، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ بولو یار محمد اللہ کے رسول۔ سستی نہ کیا کرو، آج سستی کا دور نہیں رہا، آج باطل بڑا ڈگمگا رہا ہے، یہودیت، قادیانیت عروج پہ ہے، جہاں پر باطل عروج پہ ہے آپ کو بھی سست ہونا مناسب۔ اب ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ یہ وقت ہے، اب نہ سمجھو گے تو پھر کبھی بھی نہ سمجھ پاؤ گے، اس لیے اب سمجھنے کا وقت ہے۔
اب ہوشیار ہونے کا وقت ہے، اب بیدار ہونے کا وقت ہے، اب جاگنے کا وقت ہے، اور مسائل کی دنیا ہے۔ اس لیے کہ آج یہ نہیں پتہ چلتا کہ کہنے والا یا بیان کرنے والا کون ہے، آج صرف یہ دیکھا جاتا ہے جی نیٹ پہ فلاں مسئلہ فلاں نے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے جدید دور میں قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو پڑھنا اور قرآن کے اوپر دیکھ کے اپنے مسلک کو ظاہر کرنا یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم سچے سچے ہیں اور الحمدللہ ہمارے مسلک کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ میری بات غلط ہو سکتی ہے، مورخ کی تاریخ غلط ہو سکتی ہے، محدث کی حدیث غلط ہو سکتی ہے، مفسر کی تفسیر غلط ہو سکتی ہے، متکلم کا کلام غلط ہو سکتا ہے، سکالر کا لیکچر غلط ہو سکتا ہے، کسی مقرر کا خطاب غلط ہو سکتا ہے، اللہ کا قرآن غلط ہے۔ اور اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں، موجود کے لیے ہوتا ہے، موجود کے لیے ہوتا ہے، اور جب تک قرآن موجود ہے صاحب قرآن بھی، جب تک قرآن موجود ہے صاحب قرآن موجود ہے، جب تک قرآن کی نص موجود ہے صاحب قرآن موجود ہے، کیونکہ قرآن تلقین کر رہا ہے، دلیل دے رہا ہے، بین دلیل کے ساتھ یہ ارشاد فرما رہا ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، کیونکہ ساتھیوں کا ذکر ہے نا آج، ان ساتھیوں میں سے حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی ان کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے، جو خلیفۃ الصوم ہیں، اور یہ خلافتیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے درجے عطا کیے ہیں تو خود خالق کائنات نے عطا کیے۔ والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، اس کے مصداق ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے کہ سارے صحابہ حضور کے ساتھی تھے، سارے صحابہ حضور کے ساتھ رہے، سارے صحابہ نے حضور کا ساتھ دیا، مگر جو ساتھ ابو بکر نے دیا ہے وہ کسی نے نہیں دیا ہے، اس لیے کہ جب سے آئے ہیں پھر حضور کے ساتھ ہی رہے ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، مزار میں ساتھ ہیں، غار میں ساتھ ہیں، نماز میں ساتھ ہیں، ہر جگہ پر ساتھ ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور ابو بکر نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے سفر کیا ہے تو اکٹھے ساتھ رہے، غار میں گئے تو ساتھ رہے، مدینہ طیبہ پہنچے تو ساتھ رہے، حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، آج بھی ان کے ساتھ ہیں۔ صدیق دی شان کمال تے گل اودی کی پوچھنے، جیڑا ستائی محمد دے نال تے گل اودی کی پوچھنے، اج بھی جیڑا ستائی محمد دے نال تے گل اودی کی پوچھنے۔ تو والذین معہ، یہ ابو بکر صدیق اس کے مصداق ہیں۔ آگے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے شدید ہے، سارے صحابہ غیروں کے لیے، منکروں کے لیے، کافروں کے لیے شدید تھے، سارے صحابہ شدید تھے، اور سارے غلام منکروں کے لیے آج بھی شدید، آج بھی منکروں کے لیے شدید، ڈھیلے بول رہے ہیں۔ آپ سب مومن ہیں، ہم منافقوں کے لیے شدید ہیں، ہم منافقوں کے لیے تیز ہیں، ہم منافقوں کے لیے بہت پختہ ہیں، مضبوط ہیں۔ ہم منافقوں کو معاف کرنے والے، ہم یزیدیوں کو معاف کرنے والے، ہم یہودیوں کو معاف کرنے والے،
ہم قادیانیوں کو معاف کرنے والے، یہ جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر سرکار دو عالم شفیع محشر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ حضور کی ناموس پر آنچ، اشداء علی الکفار، سب شدید ہے، لیکن سب سے زیادہ شدید حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اس لیے اشداء علی الکفار کے مصداق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رحماء بینہم، یہ تیسری بات ہے۔ پہلا درجہ والذین معہ، دوسرا درجہ اشداء علی الکفار، تیسرا درجہ رحماء بینہم، آپس میں وہ رحم دل ہے۔ وہ کون ہیں؟ خلیفۃ الصوم، خلیفۃ المومنین حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی، سب کہیے رضی اللہ تعالی۔ کون عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سرکار دو عالم شفیع محشر احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت فرما رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق آئے، دروازے کو نوک کیا، آپ نے اجازت دی، حضور لیٹے ہوئے تھے، آرام فرما رہے تھے، اسی حالت میں لیٹے رہے۔ ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دروازے کو نوک کیا، حضور نے اجازت دے دی، لیٹے رہے، مگر جب حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دروازے کو نوک کیا، پوچھا کون ہے؟ عرض کی حضور آپ کا غلام عثمان ہے۔ فرمایا ٹھہر جاؤ۔ حضور اٹھے، اپنے کپڑوں کو سنبھالا، بیٹھے، پھر اندر آنے کی اجازت دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر تشریف لائے آپ لیٹے رہے، حضرت عمر تشریف لائے آپ لیٹے رہے، مگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے پر آپ نے اپنے آپ کو سمیٹا، اپنے لباس کو سمیٹا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عائشہ، حضرت عثمان کا ملائکہ حیا کرتے ہیں، میں محمد حیا کیوں نہ کروں؟ حضرت عثمان وہ ہے جن کا حیا ملائکہ کرتے ہیں۔ فرمایا جن کا ملائکہ حیا کرتے ہیں اس کا میں محمد حیا کرتا ہوں۔ اس لیے آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیا۔ یہ حیا ہے، یہ غیرت ہے، یہ شرم ہے جو آج ہمارے اندر سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ مسائل تو ہم بیان کرتے ہیں، لیکن جو آج ہمارے ساتھ گزر رہی ہے ان پر غور کرنا بھی اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس طرح سے حیا کر رہے ہیں، اور آج ہماری مائیں، ہماری بہنیں بغیر پردے کے بلکہ ننگے لباس میں، کسی کا حیا، کسی کی غیرت، کسی کی شرم نہیں ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ یہ ترقی ہو گئی ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ ارے ترقی تو یہ تھی جس طرح سے حضور علیہ السلام نے حیا کیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدۃ النساء العالمین فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوپٹہ تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے۔ ترقی یہ تھی، عروج یہ تھا، حیات یہ تھا، لیکن آج ترقی کسی اور چیز کو سمجھا گیا۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ آج کا دور ترقی صحیح، چاند کو چھو کے لوٹ آیا ہے آدمی، پر پھر بھی دھرتی پہ چلنا نہ آیا ابھی، پھر بھی دھرتی پہ
چلنا نہ آیا ابھی، اس ترقی گری کا بھروسہ نہیں۔ سیدہ باہر نکلتی ہے، سر پہ ردا ہوتی ہے، 80 پیوند لگے ہوئے ہیں، پھر بھی پٹی ہوئی ہے، لیکن سر سے لے کر پاؤں تک اس طرح سے لپیٹا ہوا ہے، کوئی آزاد نظر نہیں آتا۔ ترقی اس کا نام ہے، مگر آج یہ دورے ترقی صحیح، چاند کو چھو کے لوٹ آیا ہے آدمی، پر پھر بھی دھرتی پہ چلنا نہ آیا ابھی، اس ترقی گری کا بھروسہ نہیں۔ اور لالا لگاؤ مدینے کے مہتاب سے، جن کی کرنوں سے ہے قبر میں روشنی، لا لگاؤ مدینے کے مہتاب سے، جن کی کرنوں سے ہے قبر میں روشنی۔ اور وقت پر جو گھروں میں اندھیرا کرے، وقت پر جو گھروں میں اندھیرا کرے، آج کی روشنی کا بھروسہ نہیں۔ وقت پر جو گھروں میں اندھیرا کرے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو سمجھائے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے اپنی ہمشیرہ کو سمجھائے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو سمجھائے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے اپنی والدہ کو سمجھائے۔ ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے جائے گی، ایک عورت 4 آدمیوں کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ وہ عورت جو حیا نہیں کرتی، جس کے اندر غیرت نہیں ہے، وہ عورت، ایک عورت 4 آدمیوں کو، پہلے باپ کو جہنم میں لے کے جائے گی، پھر بھائی کو جہنم میں لے کے جائے گی، پھر شوہر کو جہنم میں لے کے جائے گی، پھر جوان بیٹے کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری کب پوری ہوگی؟ جب میں اپنے گھر کو دیکھوں گا۔ جب تک میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ فلاں کس طرح کر رہا ہے، فلاں کیسے کرے گا، تو معاشرہ درست نہیں ہوتا۔ معاشرہ درست اس وقت ہوگا جب آپ کے اندر غیرت پیدا ہوگی، آپ کے اندر حیا پیدا ہوگا، آپ کے اندر شرم پیدا ہوگی، آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہوگا کہ میری بیٹی، میری بہن، میری ماں کس طرح سے نکل رہی ہے، میری بیوی کس طرح سے نکل رہی ہے، میں نے اپنے گھر کا جواب دینا ہے، کسی کا جواب میں نے نہیں دینا ہے۔ اس طرح سے معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ پھر اس حیا کا نام ترقی ہے، اس غیرت کا نام ترقی ہے، جو حیا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر کے دکھایا کہ اس طرح اس کو حیا کہتے ہیں، اور آپ کو ذی النورین کا لقب دیا گیا۔ یہ لقب آپ کا ذی النورین کیوں تھا؟ اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کیا، اور جب بدر کا معرکہ ہو رہا تھا تو اس وقت آپ کی حالت بہت علیل تھی، بیمار تھیں، اس لیے ان کی وجہ سے آپ بدر کے معرکہ میں تشریف نہیں لے گئے۔ لیکن جب واپس آئے تو دیکھا کیا کہ سیدہ انتقال فرما چکی تھی، ان کی قبر بنائی جا رہی تھی، اس لیے ان کا جانا وہاں پہ نہ ہو سکا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان غنی ذی النورین کے کر کے آپ نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی اور ہوتی تو میں عثمان غنی کے یکے بعد دیگرے نکاح میں دیتا جاتا۔ یہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور پھر یاد رکھیں 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، سب کے گھر میں بیٹیاں ہوئیں، سب کے گھر میں بیٹے بھی ہوئے، سب کے داماد بنے، لیکن کسی کو 2 بیٹیوں کا شوہر ہونے کا اعزاز حاصل نہیں ہوا۔ یہ اگر اعزاز حاصل ہوا ہے تو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا ہے کہ جن کے گھر میں انبیاء نہیں سید الانبیاء کی 2 بیٹیاں ہیں، انبیاء کی نہیں سید الانبیاء کی 2 بیٹیاں ہیں۔ تو اس لیے عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں، وقت ہو چکا، وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے بہت سارے
اسلام کو فوائد پہنچائے، جنہوں نے بیر روما خرید کر مسلمانوں کو دیا، اور جب آپ کا وصال کا وقت آیا تو 40 دن تک آپ کو پانی میسر 40 دن تک پانی نہیں ملا۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا 3 دن پانی بند ہوا، لیکن عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن پر 40 دن پانی بند رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس عظیم قربانی کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔